سو جو یہ سارے حالات ہیں آج کل، جو یہ بلوا ہوا، جو یہ فسادات ہوئے، کیا یہ صرف پاکستان میں ہوتے ہیں؟ اگر آپ پچھلے سال دیکھیں یا شاید جب یہ ٹرمپ الیکشن ہارا تو کیپٹل ہل جو کہ ان کی اسمبلی ہے 2000 بندہ اس کے اندر گھس گیا، 5 بندہ مرا، انہوں نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. فرانس میں گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جی جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ ہم 62 سے 64 تک کر رہے ہیں. مطلب جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اب 62 سال میں گھر جا کے ریلیکس نہیں کر سکتے، انہوں نے محنت کرنی ہوگی. تو وہ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اس کے اگینسٹ آدھا پیرس انہوں نے جلا دیا، گلی گلی انہوں نے بلڈنگز جلا دی، کیا کیا نہیں کیا. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے. وین پیپل وانٹ ٹو کم اپ، دس از ہاؤ دا پاور آف نیشن ورکس. جب سڑک پہ لوگ آتے ہیں تو پھر اس طرح ہی آتے ہیں. آپ آنے کیوں دے رہے ہیں ان کو؟ مطلب دس ہین ہیپن ان امریکہ میں 2000 بندہ گھس گیا، انہوں نے پارلیمنٹ توڑ پھوڑ کے رکھ دی. فرانس میں چل رہے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں، اور انہوں نے جب وہ منگائی ان کی پینشن ایج. سو دس ہیپنس آل اوور اراؤنڈ دا ورلڈ. پاکستان از نو ڈفرنٹ. تو یہ وار اسٹرکن ایریاز زونز میں ہوتا ہے؟ نہیں، امریکہ از ناٹ وار اسٹرکن. نہیں، وہ 2000 ہے نا، انٹینسٹی کم ہے. لیبیا میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے. لیبیا از اے ڈفرنٹ میٹر، وہ تو خیر چھوڑیں اس کو آپ. بٹ دا تھنگ از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو کمپیئر از، البتہ یہ چیز ہے کہ اٹس بینگ ویری، آئی مین نو بڈی کیئرز اباؤٹ پاکستان. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. کوئی کہتا ہے مجھے پاور میں لے آؤ، کچھ مجھے پاور میں لے آؤ. یو شوڈ ریئلائز کہ یو آر گوئنگ تھرو بگ اکنامک کرائسس. پیسے نہیں ہے، لونس پے کر رہے ہیں، بجٹ آ رہا ہے، اور آپ لوگ آپس میں لیڈران جو ہیں وہ ان حرکتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یو سی وین ایوری بڈی، وین دی انٹائر پاورفل پیپل آف دا کنٹری، جب یہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو دے ڈو سم تھنگ. اور اس کا ایک ہی ایویڈنس ہم نے آج تک دیکھا، جب بیوروکریسی، ملٹری، گورنمنٹ، business trader association, they all come together. Then you know when they did come together, جب اکٹھے ہوئے، When? جب پاکستان نے ایٹم بم بنانا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب سارے کلیکٹیولی کام کرتے تھے انہوں نے ان اچیویبل اچیو کر لیا. دا اونلی پرابلم رائٹ ناؤ اگر آپ پولیٹیکل فرنٹ پہ دیکھیں تو یہی ہے کہ دے ناٹ کمنگ آن ون پیج. یہ بڑے مشہور جو پولیٹیشین ہیں تھیرے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں ایونچولی کہ جی انٹل انلیس دا اسٹیبلشمنٹ، دا گورنمنٹ، انڈسٹریلسٹس اور بیوروکریٹ جب جی ساتھ اکٹھے ہو کے کام نہیں کریں گے ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. اٹس پریٹی ایویڈنٹ. آج بھی سارے سیلفش ہی ہیں. مطلب ہر بندے کو اپنی پڑی، اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پڑی ہوئی ہے، گورنمنٹ کو اپنی پڑی ہوئی ہے، خان صاحب کو اپنی پڑی ہوئی ہے. سو دے آر آل ورکنگ فار دیئر اون. آبویسلی یہ سارے یہی کہتے ہیں کہ جی ہم جو کر رہے ہیں اٹس فار اے گریٹر گڈ. یہ تو بعد میں پتہ لگے گا کہ واٹ از گریٹر گڈ. بٹ دا گریٹر گڈ وچ از آور کنٹری اٹس سفرنگ بیکاز آف یو گائز آر ناٹ کمنگ آن یو نو مینس وے. جو بیچارے لوگ ہیں جن ان کی فین فالوئنگ ہے، جو خان صاحب کے ساتھ ہیں، جو دے ہیو اے ریزن اینڈ دے آر دیئر، اور آئی اپریشیٹ جو بھی جس کو سپورٹ کرے. لیکن ایون آئی مین دس تھنگ ٹو سے، یہ سمجھنا کہ صرف ایک میں آدمی ہوں، میں ٹھیک ہوں، سارے غلط ہیں، ہو بھی اگر یہ سچ، تو اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ یو کانٹ موو فارورڈ. آپ بغیر بیوروکریسی کے ملک نہیں چلا سکتے جتنے مرضی ایماندار آپ ہو جائیں. یو نو کننگ اور سمجھدار آدمی وہی ہوتا ہے جس کو پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو ٹیک پیپل ٹوگیدر، ہاؤ ٹو ٹیک دم آن کننگ کا بورڈ. لفظ نکال دو. کننگ نہیں یار، کننگ is something else. Maybe intelligent is what I would like to say. Very high IQ. But the only problem right now is جو problem ہے، میں پولیٹیکل ویوز نہیں رکھتا زیادہ، مجھے صرف ملک کا ہوتا ہے کہ انڈسٹری کیسے سفر کرتی ہے. سفر انڈسٹری اس طرح ہی کر رہی ہے کہ جب آپ دیکھ لیں 4 دن اوبر والے بیچارے گھر بیٹھے رہے ہیں. کتنے سارے اوبر کے ڈرائیورز ہیں جو صبح کما کے رات کو روٹی کھاتے ہیں. Nobody mentions them, nobody cares. Yeah. So many other people. جو بھی گورنمنٹ نے جو عجیب سی چول حرکت کی ہے ٹو ٹرن آف دی انٹرنیٹ اور پھر اب سوشل میڈیا، یار یہ کیا ہے؟ آپ آلریڈی لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، آپ ان کی جو تھوڑی بہت ذرائع آمدنی آپ اس پہ بھی پیر رکھ رہے ہیں، اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے فالوورز بن جائیں یا یہ ایک دم سے عمران خان صاحب کو چھوڑ کے آپ آ جائیں. آئی تھنک آئی پرسنلی تھنک نواز شریف ڈیڈ اے لاٹ آف گڈ تھنگ فار دس کنٹری. مطلب ٹھیک ہے آپ کو کہہ دیا کرپشن ہے تو ہوں گے کرپٹ، بٹ نون لیگ جو ہے نا وہ 90s اور 80s کی سیاست پہ ملک چلانے کی کوشش کر رہی ہے. دس از واٹ دے وانٹ، سیم مولڈ کہ جی اس کو چپ کرا دو، اس کو پیسے دے کے خوش کر دو. بٹ ونس اگین نو پولیٹیکل ویوز ہیئر. دا اونلی پرابلم از کہ ان لوگوں کے بائیفیکیٹ ہونے میں ہر ادارے کے، گورنمنٹ کے، بیوروکریسی کے، ملٹری کے، سفر عوام کرتی ہے. جب یہ اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن برو پل آئی مین اینی کاٹ یار اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. آئی مین اکٹھے کرنا ان کو بڑا مشکل ہے اتنے. لیکن ایک ایگزامپل پریسیڈنس موجود ہے. آپ نے کہا کہ جب ہم نے ایٹم بم ایز اے نیشن بنانا تھا
تو ہم سارے اکٹھے ہو گئے تھے, اسمگلرز بھی تھے اس میں آئی بلیو. ہاں سیٹھ عابد صاحب تھے اس زمانے میں. وہ پورا واقعہ اگر چھوٹا سا ایک بنا کے آپ بتا دیں. مجھے نہیں آتا. نہیں مطلب کیا ہوا, ایٹم بم بنانا جو تھا. بیسکلی اس کی سمری ہے, دے ریئلائز کہ یار اب دس از ٹائم کہ ہم نے اس چیز میں ایکسل کرنا ہے, اور انہوں نے جناب سائنٹسٹ اکٹھے کرنا شروع کیے. وہی سیم پیٹرن یو کین فالو ٹوڈے. آپ نے انٹرنیشنل جو آپ کے برینز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو اکٹھا کیا. آپ نے جو انڈسٹریلسٹ سلیش اسمگلرز یا ٹریڈرز یا واٹس ایور ان کو آن پیج لیا. آپ نے بیوروکریسی کو سیم پیج پہ لیا, آپ نے ملٹری کو لیا, گورنمنٹ, یہ سارے اکٹھے ہو گئے. اور جب یہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے پیریڈ آف وٹ ایور ایکس اماؤنٹ آف ٹائم دے گاٹ دی ایٹم بام دین اینڈ دیر. You're one of the 7 nations in the world. Achieve the unachievable. Achieve the unachievable. And it could be done again. میں اتنا ڈسپوائنٹڈ نہیں ہوں پاکستان سے. بہت سارے لوگ ہیں, بڑے لوگ جا رہے ہیں, صحیح ہے. بس ایک کولیبوریٹو, کیونکہ وی بلیو ان کولیبوریشنز, کولیبوریٹو ایفرٹ اگر یہ لوگ کریں, سارے ایک پیج پہ آ جائیں. آرمی اینڈ دے آل سیٹ ٹوگیدر. خان صاحب نے یار ہولڈ آن, ہم آپس میں لڑتے رہیں گے, خیر ہے کوئی بات نہیں, آپ کا نظریہ, آپ کا نظریہ, آپ کا نظریہ. اس وقت ہم دیوالیے ہونے جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ کریں, ہم یہ کریں, ہم اس کو گالیاں دیں, ہم اس کو دیں, ہم گروپ بندی کریں. کین وی ناٹ سٹ ٹوگیدر اینڈ سالو دیٹ؟ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب سب کو بلائیں اور کہیں کہ خان صاحب بلائیں گے نہیں, مطلب دیر ہیز ٹو بی somebody higher power, یا آئی ڈونٹ نو, مے بی انٹرنیشنل is there intervention. any higher power than Imran Khan in Pakistan? Well, not in Pakistan, but outside Pakistan, جو کہ آپ کے bigger donor agencies ہیں, they run the show pretty much. They can do this. They can actually do this. They have, I mean, conspiracy theories, but obviously there are international powers which influence this country a lot. And if they come together to put everybody sit down, but why would they want to do that? I mean, آپ کی طرح کسی کو خوشی تو نہیں ہوتی ہے. Do you think international community کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان میں؟ بس وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچے رہیں, جس طرح ہیں وہیں کے وہیں رہیں, بس سیل along کرتے جائیں, نہ اوپر جائیں نہ ڈوبیں گے تو نیوکلیئر پاور ہے, اوپر آئیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ ہے. کمپرومائز رہیں, جدھر ہیں ادھر ہی رہیں, ہم کمپرومائز رہیں. آپ دیکھیں جب آپ ڈوبنے لگتے ہیں کوئی 4 پیسے آپ کو دے دیتا ہے, اور آپ کو بھوک لگی, چلا ہے یار روٹی کھا لے, خیر ہے کوئی نہیں. تو وہ جو ہے دیٹس ہاؤ اٹ از. جو وہ ایک لمحہ تھا کہ جب پاکستان کے اندر ایک ان اچیویبل اچیو ہو گیا, ایک خواب تھا جو لیٹ سے اس زمانے کا, وہ یہ تھا ایک نیوکلیئر بام. آپ کی ضرورت تھی, آپ کی سالمیت کی. وہ واحد ایک اچیومنٹ ہے جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور وہ کیوں ہوئی؟ اس میں کوئی پولیٹیکل ویو نہیں چاہیے, اس میں کوئی وہ نہیں, کامن سینس کی بات ہے. آپ کی بیوروکریسی, جوڈیشری, ملٹری, گورنمنٹ, سائنٹسٹ, انڈسٹریز سارے ایک پیج پہ تھے. دے اونلی ہیڈ ون انٹینشن کہ یار اگر ہم نے یہ ملک بچانا ہے تو ہمیں یہ نیوکلیئر بم بنانا پڑے گا. اس میں آپ کے ساتھ انڈسٹریلسٹ آئے اور اسمگلرز آئے, اور سارے دے کیم آل ٹوگیدر, اور آپ نے باہر سے اسپیشلسٹ بلائے اور کر لیا. کیا یہ بار بار نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ آج ریپلیکیٹ نہیں ہو سکتا کہ یار ہولڈ آن فار اے سیکنڈ بھائی, تم لوگوں کے سارے ڈفرینسز, ابھی ملک بچاؤ, بات کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں ساتھ, جس کو جو چاہیے کرتے ہیں, لیٹس میک اے کولیشن گورنمنٹ واٹس ایور, اینڈ ہم اس کو اس ٹرموائل سے نکالتے ہیں, اس ملک کو ہم سی پیک کمپلیٹ کرتے ہیں, ہم گوادر کو شروع کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں. گروپ بندی کیوں ہو چکی ہے اتنی زیادہ؟ عوام میں بھی, لوگوں میں بھی ایسے ایسے دوست ہیں جو کہ پی ٹی آئی اور اس کے سپورٹر آپس میں لڑ پڑتے ہیں. یو ول سی دیم ان یور واٹس ایپ گروپ, بیٹھے ہوئے ہوں گے, ایک دوسرے کی گالیاں پڑ رہی ہوتی ہیں. وہ کیوں پڑ رہی ہوتی ہیں؟ سمپلی یہی ریزن ہے, دے ہیو ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو. بٹ اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں, اب یہ بڑی بات ہے. یورپ نے بھی یہ بڑے عرصے بعد ریئلائز کیا کہ یار لڑائی میں کچھ نہیں بڑا ہوا. جب انہوں نے اچھی خاصی لڑائی لڑ لی, جرمن وار, سیکنڈ ورلڈ وار, کوئی 6 ملین بندہ مار دیا ایک دوسرے کا, بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. پھر ان کو ریئلائز ہوا سلولی اینڈ گریجولی, یار یہ ہم نے کیا کیا, الگ ہونے سے, لڑنے سے کیا ہوتا ہے, ہمیں تو اکٹھے ہونا چاہیے. یورپین یونین بن گیا. اور یورپ اکٹھے ہونے کی سب سے بڑی اگزامپل ہے. لاٹ آف مین, چھوٹے ملک نے مل کے ایک یورپین یونین بنا لی. ہاں بنا لی انہوں نے. یار ہم نے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اگر ہم نے سپریم ہونا ہے یا ہم نے بڑا بننا ہے تو ہمیں کولیبوریٹ کرنا پڑے گا. تو کیا پاکستان انڈیا نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر کوئی ملک واقعی میں آپ کو بچا سکتا ہے یا چل سکتا ہے, اٹس گوئنگ ٹو ساؤنڈ ویری ابسرڈ, اس پہ گالاں پڑیاں نے سانو. چائنا کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, امریکہ کی بھی ہے, وہ ان کو بھی خاص انٹرسٹ نہیں ہے, عربیوں کو بھی اتنا وہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ کڑیوں کے بھاؤ لگتے رہے. بٹ اگر آپ امیجن کریں گے, آپ انڈیا کے ساتھ جا کے بیٹھے سکیں, یار لیٹس ٹاک اٹ آؤٹ, کیا واٹ ڈو یو وانٹ, اچھا چلو کر لیتے ہیں یار کچھ نہ کچھ, تو ادھے تسی لا لو, ادھی سانوں دے دو, دونوں کی فیس سیونگ ہو جائے, لیٹس اسٹارٹ ٹریڈنگ, لیٹس اسٹارٹ بزنس. آپ یہاں سے افغانستان بھیجیں, ہمیں آپ یہ دیں. اور وہ ڈفرنٹ لوگوں کا ویژن بھی تھا. نواز شریف کا وہ ویژن تھا ایکچولی, ہی یوز ٹو بی کہ یار یہاں سے لے کے وہ وہاں سے انڈیا سے لے کے افغانستان کریں گے اور ہم تھوڑے سے پیسے لیا کریں گے. اور اٹ سیم واز دا سیم تھنگ وتھ سی پیک, وہ بھی رکا پڑا ہوا ہے. اگر آپ کر لیں انڈیا کے پاس بیٹھ جائیں جا کے, آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو کوئی پرابلم ہے اب آپ سے اتنا. وہ ہمیں بتایا گیا ہوا کہ ہے پرابلم, بٹ دے آر سو بگ ناؤ, وہ اتنا مائٹی ہو چکے ہیں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے ہوں یا نہ ہو.
Exactly. ठीक है, उनके लिए भी शुगल है, उनकी भी आर्मी के बजट के लिए थोड़ा सा चूरन लगा रहना चाहिए. बट द थिंग इज कि अगर जाके बैठ जाए इकट्ठे, देखिए ये फ़र्क है बिजनेसमैन में और हम कोई मोटिवेटर स्पीकर नहीं है, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है. हम अपनी बात करते हैं. अगर मैं जितनी बिजनेस कम्युनिटी में अगर आप बैठे तो वो दे डोंट केयर. आधे से ज़्यादा आपकी सरियाँ मिले इंडिया से आई हुई हैं, घूम के कभी आई हैं, कभी सीधी आई हैं. दे आर गुड फ्रेंड्स, उनके लोग यहाँ आगे काम करते, मेले लगाते हैं, चले जाते हैं. हाँ तो बहुत सारा कुछ है उन्होंने आपके मुल्क में. दे डोंट केयर किसको देना है. किसी से आप बात करें इंडियन कंपनी से फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट, वो आपको बड़ा एंटरटेन कर देंगे. यार ये डिफरेंसेस होंगे भाई, पैसा कमाओ, धंधा करो, बिजनेस करो. पर हमें यही है कि हिंदू ने हमें मार के रख देना है. बट आई डोंट नो व्हाई, लेकिन समटाइम्स हम गलत होते हैं किसी बंदे के बारे में, उसको अपना दुश्मन समझते हैं. वो होता नहीं है, ये हमें समझा दिया जाता है, हमें ये इंप्रेशन दे दिया जाता है कि ये बड़ा दुश्मन है ये तेरे. बट समटाइम्स ऐसा होता नहीं है. कभी कभी आप उसके साथ उठे बैठे 3-4 दिन बाद, यार ना पढ़ा था नहीं है बंदा, दोस्ती. मे बी इंडिया इज द सेम कंट्री फॉर यू, मे बी, आई एम नॉट श्योर. बट मे बी इफ़ यू टॉक टू देम, आप उनसे बात करें बिजनेस की कि यार ठीक है भाई, आपको मान लिया आप हैं, हमें भी मान लें, आप रिकग्नाइज कर लें, कोई समझौता करें कश्मीर पे, लेट्स सिट एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग बिजनेस. और बात करने से मसला हल करने की कोशिश करें. बात वहाँ जाए ना जहाँ जी, किसी मीडिएटर को. मतलब आप अपनी जो बेचारी है वहाँ में शादी, उनको इम्प्रेस करने के लिए भी ये बिलावल साहब भी जाके गाला गूड़ा कट के आ गए. उन्होंने क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत ये थी कि आपको आवाम से सिंपैथी, यार इंडिया की है सीधी ना दी. तो ये दिस इज, आई डोंट नो. इंडिया को एज ए क्लिक बेट यूज़ किया जाता है, बेट यूज़ किया जाता है सेंटिमेंट बिल्ड करने के लिए. मुझे ये लगता है, मतलब मैंने जब बिज़नेस किया या मिला इंडियन से, और जब मैं एक डेवलपमेंट सेक्टर में काम करता था और बाहर के मुल्कों में गया और जिनसे मैं मिला, दे डोंट हैव दिस सेंटिमेंट. उनके इतने नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं है हमारे बारे में. वो तो मोस्ट ऑफ देम डोंट केयर. आई मीन आप जहाँ हैं वहाँ रहें, आपका हमारा क्या है. तो यहाँ तो क्रिकेट में मज़ा आता है उनको, वो अपने बिजनेस में लगे हुए. ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इकोनॉमी नाउ, आपके पास क्या है? तो बजाय इसके वो आप ये इस तरह है कि जी आपकी गली में एक बदमाश है, उसके बाद रोटी खाने को नहीं, लेकिन बटन खोल के फिर रहा है, तो आडी ते तेरी ते ये और वो, और गली के कोने में एक आदमी, उसका बहुत बड़ा घर है, और वो गुजरते हुए, हाँ जी क्या हाल है, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है, कहना पड़ रहा है उसे. तो यू डोंट केयर. बदमाश तो रात को भूखा ही सोता है ना. वो जितनी मर्जी फूफा कर ले, गले में चने चने पहने, तो डोंट बी दैट कंट्री, यू नो. आई मीन आप रिकग्नाइज कर लें कि यार कोई अगर आपसे आगे है, जो इंसान या जो लोग आपसे आगे हैं और ज़्यादा वेल लर्नड हैं, जो एक सक्सेसफुल हैं बिजनेस में, उनके पास चले जाना चाहिए. इतनी खूबसूरत आपने बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से कोई भी बात ब्रॉडकास्टेबल नहीं है. आप करते देखी जाएगी फिर हमारे साथ क्या होती है. हम इतने हसीन. हम उनसे नेगोशिएट कर लेंगे, माफिया मांग लेंगे. बट यू नो दैट्स द सेम थिंग. आई मीन आपको बता दिया गया कि कौन आपका दुश्मन है. आप बच्चा भी पैदा होगा तो उसको पता है जी ये मेरा दुश्मन है, तो वो एक सबकॉन्शियस फीडिंग हो चुकी हुई है. लेकिन मैं ये समझता हूँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप बिजनेस कम्युनिटी से बात करें, जो ट्रेड करते हैं, जिनको मशीनें चाहिए इंडियन, जो उनको चाइनीज डबल प्राइस पे मंड रहे हैं, आधे से ज़्यादा कीमत में आपको मिल जाती है इंडियन मशीनरी. सरिये की मिलें, फर्नेसें, ये सारी इंडिया की हैं, और वो आप जाके चाइना से लेते हैं डबल प्राइस में. क्यों जी? वो हमारा दोस्त है, ये बढ़ते हैं. ये कोई बात है? मतलब व्हाई आर यू डूइंग दिस? व्हाई कांट यू जस्ट आई मीन वही वाली बात है ना, गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. और अगर आप लगे रहे, करते रहे, और भूखा वो, वही मैंने आपको एग्जांपल दी महल्ले में, बिल्कुल बेचारा जो मातड़ मेल किस्म का पहलवान है या बदमाश है, वो फूफा पे ही जिंदा है. बदमाश बेचारा गरीब बदमाश तो फूफा पे ही जिंदा होता है, वो उसी को समझता है कि यार यही सब कुछ है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो अगर समझदार हो तो अच्छे से कपड़े पहन के सेठ के पास जाए और उसको कहे यार कि देखो यार मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, मैं बदलना चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो. बहुत सारे लोग हैं आपको मिल जाएंगे जिनको आप जाके कहें यार मेरी हेल्प करो, मुझे पैसे नहीं चाहिए पर मुझे रास्ता दिखाओ, कोई गाइडेंस दो. और फिर वही वाली बात है कि पाकिस्तान में जो है ना, वो पुत्तर काटते प्यो ज़्यादा जानते हैं. आप किसी को, मैंने कई दफ़े देखे, मतलब यू आर फार वेल ऑफ देन दी अदर पर्सन, और आप उसे कहते हैं यार इसको इस तरह नहीं, इस तरह करो, तो वो आपको आगे से सिखा देगा. आपको नहीं पता ये इस तरह नहीं है, खुद बेचारा स्ट्रगलिंग फेज में है. किसी की मान लेनी चाहिए, किसी की सुन लेनी चाहिए, मशवरा ले लेना चाहिए, आपको मिल जाते हैं अच्छे. क्यों इतने हार्ड शेल्ड हैं हम? आई थिंक वी आर अ वेरी इगोइस्टिक नेशन. ईगो है बहुत ज़्यादा. अना का मसला है. अन्ना ही अन्ना है. आप सरकारी अफसर को देख लें, आप फौजी को देख लें, आप लीडर को देख लें, आप टीचर को देख लें. It all burns down to And ego. Ego, yes. I think Pakistanis have a big problem with ego. सड़क पे ego, स्कूल में,
اداروں میں ایگو اور سارے کے سارے جو ہے وہ ایگو ہی. کون سے زیادہ ایگوسٹک کون نہیں ہے اس ملک میں. آپ جس کو مرضی دیکھ لیں, وہ اتنا بڑا آکڑ خان ہے, گورنمنٹ کا کیا ہو یا سروینگ ہو, جنرل اسٹور میں بھی کسی سے آپ ملیں, مطلب دے آر, ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا بات ہے, واٹ از دا فلا. ہم انہیرنٹلی سارے بڑے ایگوسٹک ہیں. ایگوسٹک نیشن اوور آل, ہمارا امپریشن بھی ایگوسٹک نیشن ہے. ہم جو آگے جو بڑے بڑے بدماشوں کو ہم جو ہے جا کے آنکھیں دکھاتے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ, پیٹ میں روٹی ہے نہیں ہے, وہ ایگو ہی ہے نا, اور کیا ہے. سمجھداری تو نہیں ہے. سمجھداری تو ہوتی ہے کہ آپ ریئلائز کریں یار یو آر ناٹ اینی ویئر, اور آپ جائیں اور ایک لانگ ٹرم پلان بنائیں, کولیبوریٹ کر کے یار ہمیں کرو. اور میں تو سمجھتا ہوں, کنٹروورشل بات ہے, لیکن اگر نہ ایران آپ کے ساتھ ہے کو خاص, نہ افغانستان میں چاہتا تو خود جڑا بھوکا بیٹھے, نہ آپ کو ویسٹ چاہتا ہے کہ آپ خاص ترقی کرے. چائنا کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ پکے بزنس مین ہیں, ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ انہوں نے ایک گانا نکال دیا, وہ چوائیں چوائیں اور پاک چین دوستی ہیں, دیٹس اباؤٹ اٹ, اور وہی ہم چلا دیتے ہیں ہر دفعہ. بٹ جو ایک ملک ہے جس کے ساتھ آپ ڈفرینسز سارٹ آؤٹ کر کے کولیبوریٹ کر سکتے ہیں نا, وہ ہے انڈیا. آپ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا, ناؤ دیر آر ریجنل مائٹ, آپ کو ان کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے پڑیں گے. ایون اے گلوبل مائٹ. گلوبل ایبسلیوٹلی انڈسٹریل مائٹ ہے, اور اتنی ان کی ایکسپورٹس ہیں, آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا. لیکن اب اس کے لیے کیا عام آدمی تیار ہے؟ جس آدمی کو سالوں سال یہ ٹرین کیا گیا کہ یار دیر دا اینیمیز, دے وانٹ یو ٹو بی شاٹ ڈیڈ, اس کے تیار ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑے گا. پڑتا ہے یار, میسز ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب آج کیوں کھڑے ہیں, خان صاحب 3 دن میں چھوٹ کیوں گئے ہیں. ان کو یہی سمجھ میں آیا کہ یار ملک کے حالات دیکھو, یہ دیکھو, اس کو چھوڑ دو کہ یار کچھ تو چلے. 3 دن اوبر نہیں چلا, جس بیچارے نے 1000-2000 روپے کما کے رات کو روٹی کھانی ہے, وہ کیا کرے گا. اوبر پہ بہت سارے لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں, موٹر سائیکلوں والے, یہ وہ کیا ہوگا. 1.6 ارب روپیہ لوز کیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ایگو کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, کیا انہوں نے ایگوسٹک حرکت نہیں کی؟ یہ ایگوسٹک حرکت ہی تھی, اور کیا تھا. اپنی ایگو ہے. کبھی یہ انہوں نے سوچا یار کہ جب میں انٹرنیٹ بند کروں گا 3 دن 4 دن, یہ اوبر والے کیا کھائیں گے؟ دے ڈونٹ کیئر. ان کی اپنی ایگو ہے کہ دی خان دی تے میں جڑا نا مینو بھیجا سی میں دیکھنا. وہ ایگوسٹک نہیں ہے تو اور کیا ہے. ایز اے نیشن وی آر آل ایگوسٹک رائٹ فرام دا ٹاپ ٹو دا باٹم. رکشے والے کو بھی آپ اس کے پیچھے تھوڑی سی ٹیڑھی ہوا کے آپ کو ذلیل کرنے کو تیار ہوگا. سو ایگوسٹک ہی ہے. میں تو مجھے پورے سیناریو میں صرف اور صرف آئی ہیڈ سمپتھیز کہ جن لوگ جو بیچارے انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں ڈیلی روٹی کے لیے, ان کا کیا قصور ہے. باقی رائٹس تو ہوتے رہتے ہیں. امریکہ میں ہوئے, میں نے آپ کو بتایا, جیسے کیپٹل ہل میں گورے گھس گیا, 2000 گورا گھسے, توڑ پون کے رکھ دیتا انہوں نے, کیا ہوا. واپس آپ فرانس میں دیکھ لیں, صرف انہوں نے یہ کیا کہ جی جو 62 سال کا بابا ہے وہ ریٹائر نہیں ہوگا, اب 64 ہوگا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے. فرانس انہوں نے پیرس میں جناب نکلے میں کتنی گلیوں میں آگ لگ گئی, جلا دی. تو رائٹس تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں جو گاؤں. دیکھیں جناب گل صاحب, میں اور آپ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے, ہم انگریزی چینل لگا کے اے سی میں کہیں گے یار یہ کون لوگ ہیں جو جاتے ہیں, کتنے اسٹوپڈ ہیں یہ, ہم ان میں سے ہیں. لیکن ریولیوشن انہی لیئرز میں سے آتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ افیکٹیز ہوتے ہیں نا. میں اور آپ اے سی میں سوتے ہیں, ایک بندے کو سلائے نا ذرا جولائی کی گرمی میں, اور وہ بیچارہ ہفتے میں 6 دن کی روٹی چھاتی کی نہ پوری کر سکے, تو وہ کہے گا کیڑا ہے, کیوں پڑھا ہے, انہوں پڑھا, کون ذمہ دار. ہاں اس کو آپ نے پوائنٹ کرنا ہے کہ اے ذمہ دار ہے. تو دیر آر میس آف پیپل جو میں نے آپ کو بتایا 38% بلو بیٹھا ہوا ہے ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی میں, اور چارجڈ ہے. ان کو دکھائیں آپ, ڈنڈا پکڑائیں آپ, دے آر پراؤڈ آف اٹ. مولانا فضل الرحمان کی ایک آرمی ہے جو انہوں نے کریٹ کی ہے, جس کے اندر وہ ایک پریڈ کا منظر ہے جس میں ایک خاکی وردی میں ملبوس بہت سے ینگ نوجوان, بڑے ہی بالکل ویری یوتھ, وہ گزر رہے ہیں اور وہ ایک سٹیج پہ کھڑے ہیں جس پہ وہ سلوٹ کر رہے ہیں, اور وہ ساری بات. فضل الرحمان صاحب, اور میں کوئی پرسنل نام نہیں, لیکن جنرلی یوتھ کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ سب مائٹ کی گیم ہے, کوئی بندہ کسی کا ذمہ دار نہیں ہے. اور مطلب کوئی بھی نہیں آئے گا جو کہ آ کے ان کو کہے کہ یار یہ لو تمہارے لیے یہ والی اپرچونیٹیز کریٹ کرنی پڑیں گی. دیکھیں کلٹ فالوئنگ بھی نا ایک بہت بڑا کمال ہے. کلٹ کریٹر جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, وہ چامرز ہوتے ہیں. وہ اپنے فالوور کو چام کر لیتے ہیں, اور سالوں میں 100 سالوں میں 1 یا 2 چامرز آتے ہیں ایسے. جم جونز نامی ایک آدمی تھا 1978 میں, اس نے کلٹ بنایا فالوورز کا, اور ان کے کہنے پہ 918 بندے نے زہر کھا کے ایک ہی وقت ایک ہی جگہ سوئسائڈ کر لی.
اچھا اب آپ کے 918 بندے میں سے کیا ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس کا IQ 80-90 سے اوپر ہوگا, یا سارے ہی ایسے ہی انہوں نے چاول اکٹھے کیے ہوئے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو. بٹ پھر بھی 918 آدمی کو کنونس کرنا کہ یار اپنے آپ کو, اور خود زندہ ہے. وہ مزے میں جم جونز نے یہ کیا 1978 میں. چامرز ہوتے ہیں, خان صاحب کے پاس بھی وہ بہت بڑا گفٹ ہے, ہی از اے چامر. شہباز شریف کے پاس بالکل بھی نہیں ہے, ہی از ایبسولوٹلی دی اپوزٹ آف چارم. آئی ڈونٹ نو واٹ از دی اپوزٹ آف چارمر. تو وہ چارم ان میں ہے, انہوں نے میسمرائز کیا ہے بہت سارے لوگوں کو. آپ ان سے بحث بھی نہیں کر سکتے اور آپ ان کے ساتھ آرگیو نہیں کر سکتے, لاجک پہ بھی نہیں کر سکتے. اینڈ دین ٹھیک ہے, کیا ہے اس میں برائی بھی, کیا ہے, میس فالوئنگ ہے ان کی, ہی از کلیکٹڈ دیم فار وٹ ایور مینس ہی ہیز. اور خان صاحب نے تو چامر, مولوی صاحب جو آپ نے بتایا انہوں نے جو وہ کٹھے کیے ہوئے براؤن گوریلاز, وہ بھی چارم ہے بیچارے, کیا چارم ہو جاتے ہیں. جیسے وہ ایک ڈنڈا اٹھا کے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہتھیار ہے. ہاں نہیں, دیر مسٹیکن, ڈنڈا جو ہے وہ لیتھل نہیں رہا.